زبوروں کی کتاب میں سے 39ویں زبور کی پہلی آیت آج ہم سب نے سنی، اس کو پڑھا ہے اور اس کو سنا ہے۔ اس میں سے بہت سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آج ایک سبق ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو زندگی کو گزارتے ہوئے بعض اوقات ہمیں جہاں پر خوشیوں کا سامنا رہتا ہے، خوشیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، وہیں پر غم بھی ملتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ خوشیوں کا تال اور میل یہ زندگی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں اکثر اوقات جہاں پر ہم درست کام کرتے ہیں وہیں پر ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، اپنی زندگی میں جہاں پر ہم ٹھیک کام کرتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم بالکل درست کرتے ہیں، جیسا ان کو کرنا چاہیے ہم ان کو ویسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غلطیاں اور کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اور پھر جب ہمیں یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے غلط کیا ہے، یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے، یا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے من میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور کام ہم کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ عہد کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ ایک بات کر لیتے ہیں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایسا کبھی ہوا ہے جی؟ کبھی آپ نے زندگی میں غلطی کی ہو، کبھی زندگی میں کوتاہی کی ہو، یا پھر اس کے علاوہ زندگی میں کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دیا، آپ نے کوئی گناہ کر دیا، پھر آپ کا ضمیر اس کے اوپر پچھتایا، اور آپ نے پھر اپنے آپ سے، یا اگر آپ کی چوری پکڑی گئی اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جس نے آپ کو پکڑا یا جس طرح کا وہ معاملہ تھا یا جہاں پر آپ کی پیشی ہوئی، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا جی میں اپنے گناہ پر پچھتاتا ہوں، لیکن آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور اس حوالے میں جب آپ اس آیت کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں، دو حصے ہیں اس آیت میں، اس میں کچھ ایسا ہی سبق آج خدا کا بندہ زبور نویس بھی ہمارے سامنے رکھ رہا۔ اور یہ زبور لکھنے والا مقدس داؤد ہے، اور جب اس نے اس 39ویں زبور کو لکھا تو اس کے الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کسی مشکل یا کسی پریشانی میں ہے، اور یہ پریشانی اور یہ مشکل ممکن ہے اس کے کسی کام کی وجہ سے اس پر آ پڑی ہے، یا اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اپنے ماضی کا کچھ کی گئی بات اسے یاد آ رہی۔ کیونکہ جب ہم پہلے حصے پر غور کرتے ہیں اس آیت کے، میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی۔ دو حصے ہیں اس آیت کے، پہلی بات میں نے کہا، اور دوسری بات میں اپنی راہ کی کیا کروں گا۔ ایک ایسا حصہ ہے آیت کا جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اور ایک ایسا حصہ ہے جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب آپ گرامر کے اعتبار سے اس آیت کے حصے کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو میں نے کہا، اگر آپ اس کا انگلش ترجمہ کریں گے کیا بنے گا؟ کرے گا کوئی ترجمہ جی؟ I said۔ اور جو said ہے، مریم بیٹا آپ ذرا بتائیں یہ کس ٹینس کا لفظ ہے، یا کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ کس کے لیے، کس ٹینس میں استعمال ہوتا ہے؟ پاسٹ میں استعمال ہوتا ہے، ماضی کے لیے ایسے ہی ہے۔ اور اگر یہاں پر آپ انگلش میں کرتے ہیں، اگر یہاں پر ہوتا کہ آئی سے، پھر کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں،
لیکن ہے یہاں پر کیا ہے کہ آئی سیڈ، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا بندہ زبور نویس مقدس داؤد ایک ایسی بات کو یاد کر رہا ہے جس کا تعلق اس کے ماضی کے ساتھ، یا کسی ایسے واقعے کو یاد کر رہا ہے جس کا تعلق اس کے ماضی کے ساتھ ہے۔ اور اس نے دراصل کہا کیا تھا؟ دراصل یہ اس بات کو یاد کر رہا ہے کہ میں نے ایک وقت میں کہا تھا اپنے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کہ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، یا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس پر مجھے پچھتانا پڑے۔ لیکن ممکن ہے کہ اس سے کچھ ایسا سرزد ہو گیا ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اپنے ماضی کی وہ بات یاد آ گئی ہے۔ اور جب آپ انہی الفاظ کو مزید سیکھتے ہیں تو دراصل یہ لفظ ہمارے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں کہ خدا کا بندہ جو داؤد ہے وہ اصل میں اپنے کسی وعدے کو یا اپنے کسی عہد کو یاد کر رہا ہے، یا اپنی کسی قسم کو یاد کر رہا ہے جو کسی وقت اس نے کھائی تھی۔ اور ایک طرح سے جب ہم عہد کی بات کرتے ہیں، قسم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دراصل کسی کام سے توبہ کی تھی کہ آئندہ اپنی زندگی میں اپنے جس راستے پر میں چل رہا ہوں، اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں اس کی نگرانی کروں گا۔ اور نگرانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں خیال رکھوں گا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، میں نے کوئی ایسا فعل نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے، جس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، انسانوں کے سامنے بھی اور اپنے قادر مطلق خدا کے سامنے بھی۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن ممکن ہے کہ اب وہ پھر مشکل میں پڑ گیا ہے، اور ممکن ہے کہ اپنے کسی کام کی وجہ سے، اپنے کسی بات کی وجہ سے، لیکن پھر اسے یاد آیا ہے کہ میں نے اپنے ماضی میں اتنا عرصہ پہلے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، میں اپنی راہ کی نگہبانی کروں گا۔ اور جب ہم اسے پنجابی میں گاتے ہیں نا، اپنے راہ دی میں راکھی کراں گا، میتھوں نہ ہو قصور زباں دا۔ راکھی کرنا، نگہبانی کرنا، یعنی کہ خیال رکھنا کہ دراصل جو میں کر رہا ہوں یا میں کرنے جا رہا ہوں، دراصل وہ کس طرح کا کام ہے، کس طرح کا فعل ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر مجھے کوئی سزا ملے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، یا میں انسانوں کے سامنے یا اپنے قادر مطلق خدا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، یا مجھے دوبارہ سے پھر گڑگڑانا پڑے۔ وہ دراصل اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا۔ اور یاد رکھیں آیت کا یہ حصہ نئے سال کے اس موقع پر جب ہم آج پہلے اتوار میں اپنے قادر مطلق خدا کے سامنے آئے ہیں، جب ایک سال گزر گیا، 2024 گزرا ہے، 23 بھی گزرا ہے، 22 بھی گزرا ہے، 21 بھی گزرا ہے، 20 بھی، اس سے پہلے نہ جانے کتنے سال گزرے ہیں۔ اور اگر بطور انسان میں اور آپ بھی اپنی زندگی پر غور کریں، ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں، تو اپنی زندگی میں کئی بار ہم بھی جب کوئی غلطی کرتے ہیں، جب کوئی گناہ کرتے ہیں، چلے ہم قابو آتے ہیں نہیں آتے، پکڑے جاتے ہیں نہیں پکڑے جاتے، تو بھی ہم یقیناً اکثر اوقات اپنے دل میں اس بات کا عہد ضرور کرتے ہیں کہ اگر آج میرے ساتھ یہ رونما ہوا ہے، چونکہ میرے اس کام کی وجہ سے مجھے شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، میں اپنے مالک کے سامنے یا اپنے آقا کے سامنے یا اپنے بڑوں کے سامنے یا اپنے بہنوں بھائیوں کے سامنے یا اپنے ماں باپ کے سامنے یا اپنے باس کے سامنے یا اپنے خدا کے سامنے اگر آج مجھے شرمندہ ہونا پڑا ہے، تو ہم دل کے اندر دیکھیں، جب ہم اس عورت کی طرف جاتے ہیں جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، تو جب ذرا تصور کریں کہ جب وہ جا رہی ہوگی تو کیا دل میں وہ اس بات کا عہد نہیں کر رہی ہوگی کہ خداوند اگر ایک بار میری جان بخش دی جائے، اگر ایک بار مجھے چھوڑ دیا جائے،
اگر ایک بار مجھے معافی مل جائے تو آئندہ میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ پکڑا جانے والا، یاد رکھیں یہ جو انسان ہوتا ہے پچھتاتا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر وہ وہی کام کر گزرتا ہے، یہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کا بندہ زبور نویس ضرور ہمارے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، میں جس راستے پر چلتا ہوں، چونکہ جب آپ لفظ راہ کو پڑھتے ہیں کہ راہ دراصل ہے کیا، راہ دراصل ایک راستے کا نام ہے، ایک طریقہ کار کا نام ہے، ایک ڈھنگ کا نام ہے، ایک طور طریقے کا نام ہے، ایک زندگی گزارنے کا۔ ویسے تو آپ جب راہ کی بات کرتے ہیں تو جس راستے پر چل کر آپ کہیں پر جاتے ہیں، آپ اپنی منزل کی جانب بڑھتے ہیں تو ہم اسے راہ کہتے ہیں، جی اس کے لغوی معنوں میں ہے۔ لیکن جب آپ اسی لفظ راہ کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ، کہ آپ کس طور سے، جو آپ کا چال چلن ہے وہ کیسا، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسا، جو آپ کو آپ کا زندگی میں آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے۔ اور یہی لفظ ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے جب ہم اپنے لفظ جو دینی، اسے اپنے دینی معنوں میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہم لفظ مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب کا بھی ایک مطلب راستہ ہے، اس کا بھی ایک مطلب راہ ہے، یعنی کہ وہ راہ جس کے اوپر چل کر آپ اپنے خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اور آپ اس لفظ راہ کو دونوں طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب آپ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جس طریقے کا سہارا لے رکھا ہوتا ہے، لیکن جب کبھی اسی راستے پر چلتے ہوئے آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ پھر اپنی زندگی میں یو ٹرن لیتے ہیں کہ چونکہ اس راستے پر چلتے ہوئے مجھے یہ ٹھوکر لگی ہے، یار یہ راستہ تو کسی اور جانب جا رہا ہے، یہ تو مجھے میری منزل سے دور لے کر جا رہا ہے، سو میں نے اس راستے سے ہٹ جانا ہے۔ اور دراصل اسے توبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ اپنی زندگی میں یو ٹرن لیتے ہیں، واپس مڑ جاتے ہیں کہ یہ راستہ مجھے میری منزل تک پہنچانے کے بجائے یہ تو مجھے کہیں اور لے کر جا رہا ہے۔ جس طرح امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ راہیں انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہیں۔ جب یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل میں، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ واپس مڑتا۔ اب یہاں پر جو زبور نویس ہے وہ بھی اپنی زندگی میں کہ میں نے ایک وقت میں اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا، میں نے یہ قسم کھائی تھی، میں نے اپنے دل میں یہ بات ٹھانی تھی، یا میں نے اپنے خدا کے ساتھ یہ عہد کیا تھا، خداوند کو میں نے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما، لیکن آئندہ میں اپنے راستے کی نگرانی کروں گا، جو میرا زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ ہے میں اسے تبدیل کر لوں گا، تاکہ میں کسی اور جانب جانے کے بجائے میں تیری طرف جاؤں۔ سو یہ بات ہمارے سامنے بھی ہے، ہم بھی ضرور اس بات پر غور کریں۔ ممکن ہے اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ہم نے بھی اپنے خدا کے ساتھ کوئی عہد کیا ہو، ہم نے بھی اپنے خدا کے سامنے یہ بات رکھی ہو کہ ہاں خداوند آئندہ سال میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سال میں یہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ سال میں یہ کوتاہی نہیں کروں گا، آئندہ سال مجھ سے ایسی کوئی بات، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، میں لڑوں گا نہیں، میں جھگڑوں گا نہیں، میں مار کٹائی نہیں کروں گا، میں گالی گلوچ نہیں کروں گا، میں نشے بازی نہیں کروں گا، میں حرام کاری نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہوں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرا پاک کلام پڑھوں گا، میں تجھ سے دعا کروں۔ نہ جانے کوئی نہ کوئی عہد ہم نے ضرور کیا ہوگا اپنے خدا کے ساتھ، لیکن کیا کبھی ہم نے یاد بھی کیا ہے کہ ہم نے بھی کوئی عہد اپنی زندگی میں کیا؟ جو عہد یاد رکھیں آپ نے اپنے خدا کے ساتھ کیا ہے، اور آج خدا یہ چاہتا ہے کہ سال کے اس پہلے اتوار کے موقع پر اگر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے اگر اپنے خدا کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے، دعا کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، خدا کو وقت دینے کے حوالے سے، گناہ سے بچنے کے حوالے سے، تو پھر ضرور اسے یاد کریں،
اسے تازہ کریں کہ ہاں میں نے یہ عہد کیا تھا، لیکن اگر آپ اس سے واپس مڑ چکے ہیں تو اپنے عہد کی تجدید کریں، اپنے اس عہد کو دہرائیں اور اپنے خدا سے معافی مانگیں کہ ہاں خدا، پہلے میں نے عہد کیا تھا لیکن میں قائم نہیں رہا، تو مجھے معاف فرما، لیکن آئندہ مجھے فضل بخش کہ میں بھی اپنی راہ کی نگرانی کرتا رہوں، تاکہ یہ راستہ جس پر میں چلوں۔ نگرانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، آپ اس کا دھیان رکھیں، آپ اس کی جانچ پرکھ کرتے رہیں کہ راستے میں کہیں کانٹے تو نہیں ہیں، یہ راستہ پتھریلا تو نہیں ہے، یہ راستہ مجھے نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہے، یہ راستہ مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی نگرانی کریں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو جانچیں اور آپ اس کو پرکھیں۔ اور اگر کبھی زندگی میں پہلے آپ نے یہ عہد خدا کے ساتھ نہیں کیا تو پھر آج یہ موقع ہے کہ 2025 کا یہ پہلا اتوار آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہے کہ آپ اپنے آئندہ آنے والے کل کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی بہتر زندگی کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی مزید روحانی ترقی کے لیے آج اپنے خدا کے ساتھ عہد کریں، آج اپنے خدا کے ساتھ عہد و پیمان کریں کہ ہاں خداوند، اس سے پہلے میری زندگی میں یہ بات شامل نہیں تھی، میں تجھے وقت دینے والا نہیں تھا، میں وقت پر تیری عبادت کرنے والا نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی میں دعا نہیں کی، میں نے کبھی تیرے پاک کلام کو پڑھا نہیں ہے، میں تیرے گھر میں کبھی نہیں گیا، مجھے یہ فضل بخش، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اس سال میں وقت دینے والا، تیری دعا کرنے والا اور تیرے ساتھ وقت گزارنے والا اور اچھے کام کرنے والا، میں ایک بہتر انسان۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ضرور یہ عہد کریں اور پھر اپنے اس عہد کو یاد بھی، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں اور کمزور ہیں، اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں، لیکن پاک کلام آپ کو یاد دلاتا رہتا۔ جب آپ خدا کی عبادت میں مسلسل آگے بڑھتے جاتے ہیں، خدا ساتھ ساتھ آپ کو پھر یاد بھی دلواتا رہتا ہے، پھر خدا آپ کو ایک ایسا دل عطا کرتا ہے، جس طرح حزقیل نبی کے صحیفے کی میں لکھا ہے 36ویں باب میں کہ میں تمہیں ایک نیا دل بخشوں گا۔ خدا آپ کو ایک نیا دل، ایسا دل بخشتا ہے جو گناہوں پر پچھتانے والا ہوتا، جو خدا کے ساتھ کیے گئے عہد کو یاد کرنے والا ہوتا، جو گوشتین دل ہوتا ہے، جو سخت نہیں ہوتا، جو سنگین نہیں ہوتا۔ اور خدا کا یہ وعدہ ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آج آپ اپنے خدا کے ساتھ یہ عہد کریں۔ کیا خدا ماضی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، پہلے اگر وعدہ کیا تھا اس وعدے کو دوبارہ یاد کریں اور اپنے خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کریں، لیکن اگر نہیں کیا تھا تو پھر آج موقع ہے اپنے خدا کے ساتھ عہد کریں کہ ہاں خدا، اگر تو نے مجھے زندگی دی ہے، جتنی زندگی تو نے دی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور آئندہ مجھے یہ فضل بخش، جس طرح تیرا بندہ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، خدا میں بھی اپنے راستے کو، جس کے ہم ایک زبور گاتے ہیں 141واں زبور، جس میں ہم اس بات کو گاتے ہیں کہ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی، منہ اتے نگاہ۔ نگہبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھوالی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، چوکیدار جو خیال رکھتا ہے۔ اور چوکیداری کرنے والے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی ایرا گیرا اندر نہ آئے، ایسا ہی ہے جی، کوئی ایرا گیرا اندر نہ آئے، وہ دھیان رکھتا ہے کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ بھی اپنے راستے کے اوپر نہ صرف آپ اس کی خود، یہاں پر خدا کا بندہ تو کہتا ہے کہ میں خود اس کی نگرانی کروں گا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے خود بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ آپ خود خیال رکھیں گے اور پھر جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں گے تو پھر قادر مطلق خدا آپ کے لیے ممکن کرے گا کہ جو آپ کا راستہ ہے۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے جو اپنے چرچ کے باہر جو آیت لگائی ہوئی ہے، کبھی پڑھی ہے آپ نے جی؟ جو گیٹ کے اوپر آیت لکھی ہے، کیا لکھی ہے؟ راہ اور حق اور زندگی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اوپر ایک بات، کچھ لفظ لکھے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس راستے کو اپنائیں، خداوند یسوع مسیح کو پہلے آپ قبول کریں جو صراط مستقیم ہے۔ اور اگر آپ واقعی ہمیشہ کی زندگی تک جانا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اس منزل کو پانا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کا انتخاب کریں، اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس راستے کے اوپر پہلا قدم بڑھائیں، کیونکہ خدا نے یہ بھی فرمایا کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس، جو ایک حقیقی ایماندار کی منزل ہے، اس کے بغیر تو جانا
ہے ہی ناممکن۔ پہلی بات اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور دوسری بات یہ ہے پھر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں کہ ہاں خدا، میں اپنی طور سے تو کچھ نہیں کر سکتا، تو خود میری رکھوالی اور میری نگہبانی کر، تو خود میری پروردگاری کر۔ اور پھر اس کے ساتھ خدا نے آپ کی بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ خود بھی اپنا خیال رکھیں۔ جب آپ خود بھی قدم اٹھائیں گے، آپ کا خدا آپ کے لیے ممکن کر دے گا، کیونکہ سب کچھ بات کی جائے تو صرف آپ نے تو قبول کرنا ہے، باقی تو سب کچھ اس نے کر دیا۔ دیکھیں خدا کے بندے نے اسی لیے بات لکھی نا یوحنا رسول نے اپنے انجیلی بیان کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اس نے تو آپ کو بخش دیا، اب ایمان لانا آپ کا کام ہے، اور پھر اس ایمان کو محفوظ رکھنا۔ یہی دراصل یہاں پر بات ہے کہ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا۔ پہلی بات اپنے راستے کا انتخاب کروں گا کہ وہ صراط مستقیم خداوند یسوع المسیح ہے، اور پھر اس بات کا خیال رکھوں گا کہ کوئی مجھ سے میرا ایمان چھین کر نہ لے جائے۔ ابلیس ایسا نہ ہو کہ ابلیس حملہ کرے اور مجھ سے کلام تو میں سنتا ہوں لیکن وہ اٹھا کر، جس طرح راہ کے کنارے وہ بیج گرا اور پرندے آئے اٹھا کر لے گئے، وہ کسی کام کا نہیں۔ نگرانی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایسی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب پاک کلام گرتا ہے آپ کے دل کی زمین کے اوپر، پرندوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ کہیں لے جائیں، جھاڑیوں کا خیال رکھنا ہے وہ دبا نہ دیں، پتھروں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کہیں اس کو دبا نہ دیں۔ جب آپ ان ساری چیزوں سے خیال رکھیں گے تو پھر وہ پاک کلام آپ کے اندر رہے گا، جڑ پکڑے گا اور آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اور پھر اسی ایمان کی بدولت آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ آج ضرور اس بات پر غور کریں۔ زبور نویس کی اس آیت کو لے کر، اس بات کو لے کر اس نے اپنے خدا کے سامنے اس بات کو یاد کیا کہ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، رکھوالی کروں گا، نگہبانی کروں گا۔ اور آگے جو بات اس نے کی، تاکہ میری زبان، اگر دیکھا جائے نا یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے۔ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا ایک کام کرنے کے لیے، پہلے حصے میں کہنے کی بات ہے اور دوسرے میں کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا کروں گا، پہلے حصے میں کہنا۔ دیکھیں بات آپ زبان سے جب آپ توبہ کرتے ہیں نا، توبہ آپ زبان سے کرتے ہیں، لیکن اسے ثابت آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ کہتے کہ ہاں جی آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، آپ اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، لیکن پھر آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ واقعی اس وعدے کے کاربند ہیں۔ میں نے کہا میں کروں گا، کہا ہے، کرنے کی بات کی ہے۔ اور اگلی بات یہاں پر بھی بالکل وہی بات ہے، تاکہ میری زبان سے قطع نہ ہو، تاکہ جو کچھ میری زبان سے بات نکلی ہے۔ دیکھیں ہم انسانوں کے ساتھ بات کر کے کوشش یہ کرتے ہیں اس کی پاسداری کریں، انسانوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پاسداری کریں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وعدے پر پورا اتریں، لیکن اگر وہی بات آپ اپنے خدا کے ساتھ کرتے ہیں، وہی عہد اگر آپ اپنے خدا کے سامنے کرتے ہیں، اس کی حضوری میں کرتے ہیں، تو پھر یہ کس قدر ضروری ہے کہ آپ اپنے اس عہد کی پاسداری کریں، آپ پھر اپنے اس عہد پر قائم رہنے کی کوشش بھی کریں۔ آج ضرور ہے کہ 39 مزمور کی پہلی آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سال کے آغاز میں اگر آپ نے بھی اپنے خدا کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات کی ہے اپنے خدا کے ساتھ، تو پھر ضرور ہے کہ آپ اس پر کار اپنے عمل سے ثابت بھی کریں کہ واقعی میں نے اپنے خدا کے ساتھ یہ بات کی تھی اپنے ماضی میں، کہ میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں ایسا کروں گا۔ زبور نویس نے بھی کہا میں نے کہا میں کروں گا، کیونکہ یاد رکھیں آپ اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے ماضی کو، جو وقت گزر گیا ہے جیسا بھی گزرا ہے، اگر گناہ میں بھی گزرا ہے نا، آپ اسے واپس نہیں لے کر نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ وقت واپس آ جائے تو وقت واپس نہیں آتا۔ وقت واپس کیا آتا ہے جی؟ وقت واپس نہیں آتا۔ لیکن جب آپ حال میں ہیں، ماضی گزر گیا ہے، ذرا نظر اڑائیں اپنے ماضی کے اوپر کہ کیا کچھ آپ کی زندگی میں شامل حال رہا۔
اور آج اگر خدا کا پاک کلام آپ نے سیکھا ہے تو پھر آج اپنے خدا کے ساتھ عہد کریں کہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے آپ کیا عہد اپنے خدا کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، کہ آپ کیا کریں گے، اور بہتر زندگی آئندہ آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے، بہترین کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آج آپ اپنے خدا کے ساتھ عہد کریں کہ پچھلا ماضی جو گزر گیا اسے خداوند کی سپردگی میں دیں، اور خداوند کی شکر گزاری کریں کہ آپ کا خدا اب تک آپ کو سنبھالتا رہا ہے، اور گناہ کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود خدا نے آپ کو ایک بار پھر یہ وقت دے دیا ہے، اور خاص طور پر 2025 دے دیا ہے، تاکہ آپ اس آئندہ 25 میں، 26 میں، 27 میں، جتنی دیر بھی آپ زندہ رہیں، آپ ضرور اس عہد کو پھر یاد بھی رکھیں، اس پر قائم بھی رہیں، جان دینے تک پھر کیا رہیں جی، وفادار، کیا رہیں جان دینے تک، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے خداوند کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔